بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مجھ سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے کلی کی، پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئے اور وہ پانی میرے گریبان اور میرے کندھوں کے درمیان چھڑکا اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا پیغام بھیجا، پھر میں نے اپنی ایک ذرہ اور اپنا کچھ سامان 400 درہم میں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے 2/3 خوشبو اور 1/3 کے کپڑے خرید لو، اور پانی کے گھڑے میں کلی فرمائی اور فرمایا اس سے غسل کرو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ ہو تو اپنے بچے کو میرے آنے سے پہلے دودھ نہ پلانا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلا دیا، البتہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نہ پلایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جس کا پتہ نہ چلا۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ زیادہ علم والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، ایک قصہ سناؤں۔ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑ وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمت گار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں مجمع تھا اور مزاج میں شرم بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی اور واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کے لیے آئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے، ہر وقت کام کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے کل ان سے کہا کہ آپ کے پاس خادمہ آئی ہوئی ہیں، ایک یہ بھی مانگ لے، اس لیے گئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی کھال ہے، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہی اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہی، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ خادمہ سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔